سورت یاسین کی 2 آیات مبارکہ سے جنات کو حاضر کرنے کا ایک مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سورت یاسین شریف کی وہ کون سی 2 آیات مقدسہ اور کون سی آیات مبارکہ ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ بغیر پرہیز اجمالی اور جمالی کے آپ جنات کی حاضری کر سکتے ہیں۔ جنات کی حاضری کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے وسوسوں کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ کامل یقین، کامل ایمان اور کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف چھوٹی سی 2 آیات مبارکہ سورت یاسین شریف کی ان کا آپ نے تکرار کرنا ہے، بار بار آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر جنات حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ سورت یاسین شریف میں 2 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کی مدد سے آپ ہر قسم کے جنات کو حاضر کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی اجازت صرف وہ حضرات، وہ خواتین کر سکتے ہیں کہ جن کے معمولات میں روزانہ کم سے کم ایک بار سورت یاسین شریف پڑھنے کا معمول ہو، یا ان کے وظائف کے اندر یا ان کی اوراد کے اندر سورت یاسین شریف اس کی زندگی کا معمول ہو، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہونے والا ہے انشاءاللہ کہ جو کئی سالوں سے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے دن میں ایک بار کم سے کم سورت یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ اب عمل کون سا ہے، وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں، وہ کون سی 2 آیات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے آپ جنات کی حاضری کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا حصار کر لیں۔ حصار کیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنے دائیں طرف بائیں طرف پورے جسم کے ارد گرد پھیر لیں۔ پھیرنے کے بعد آپ حصار میں ہیں، خبیث سے خبیث، شریر سے شریر، جتنے بھی گندے سے گندا جنات حاضر ہوں گے آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ مریض کو سامنے بٹھا کر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ بس کچھ نہیں پڑھنا آپ نے، یہ چھوٹی 2 آیات مبارکہ کا تکرار کرنا ہے، بار بار پڑھتے جانا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، اور آپ کے جو اندر کا جو ضمیر ہے وہ باہر نکلتا جائے، کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اور دل کے اندر یہ تصور کریں جو خبیث ہے، شریر ہے، جنات ہے، جادو ہے، چڑیل ہے، بھوت ہے، کوئی بھی چیز ہے سامنے حاضر ہو۔ انشاءاللہ آپ چند بار یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی اللہ رب کریم نے قسم کہی ہے، میں تجھے بھی قسم دیتا ہوں کہ جو چیز اس بندے کے اندر موجود ہے باہر نکلے، یکدم سے ایک جھٹکا لگے گا، کانپتے ہوئے
ڈرتے ہوئے وہ چیز انسان کے بدن کے اندر حاضر ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے دم کرنا ہے، اور دم کر کے ہاتھ سے کوئی انگلی، چھوٹی انگلی پکڑ سکتے ہیں، درمیانی انگلی پکڑ سکتے ہیں، اور اس شہادت والی انگلی پکڑ سکتے ہیں، انگوٹھا بھی پکڑ سکتے ہیں سیدھے ہاتھ کا۔ پکڑنے کے بعد آپ اس سے کلام کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ سوال کریں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ لیکن سوال جواب کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار کلمہ شریف پڑھا کر قسم اٹھوا لیں کہ میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے ایک پاک کلمے کی قسم ہے کہ میں جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا۔ پھر آپ اسے کلام کریں، کس نے بھیجا، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد اب دوسری بات جو قابل غور ہے، آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ چیز دوبارہ حاضر نہ ہو، دوبارہ اس بندے کے اندر آئی نہ، اس کو تکلیف نہ دے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف 7 دن صبح اور شام 7 بار آیت الکرسی پڑھ کے 1 گلاس پانی پر دم کر کے مریض کو پلاتے جائیں۔ انشاءاللہ 7ویں دن تک انشاءاللہ کسی قسم کی حاضری نہیں ہوگی، اور 7ویں دن کے بعد کبھی بھی اس بندے قریب یہ چیز نہیں آئے گی۔ عامل کی شرارت کی وجہ سے، عامل کی خباثت کی وجہ سے یہ چیز دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ طاقتور ہے، جتنے تنگ کر رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، وہ انشاءاللہ ایک بار آئے گی، بار بار نہیں آئے گی۔ میں اس عمل کی اجازت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں ضرور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔